بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ان تمام امور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو دین و دنیا میں انسانوں کو پیش آتے ہیں۔ ان میں ایک پہلو قضاء حاجت کے آداب کی تعلیم کا بھی ہے۔ دین اسلام نے یہ آداب بھی سکھائے ہیں کہ انسان اپنی امتیازی خصوصیات کی وجہ سے حیوان سے ممتاز رہے۔ ناظرین، ہماری شریعت کتنی جامع اور مکمل ہے کہ اس میں استنجا جیسے معمولی چیز کے لیے بھی تفصیل سے آداب ہے، اور اسی لیے اسلام کو دین فطرت بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بعض مشرکین کی طرف سے استہزاء اور طنز کے طور پر کہا گیا کہ تمہارے پیغمبر نے تو تم لوگوں کو ساری باتیں سکھائی ہے، یہاں تک کہ پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی۔ حضرت سلمان فارسی نے ان سے کہا، ہاں بے شک انہوں نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ پاخانہ و پیشاب کے وقت ہم قبلہ کی طرف رخ کریں، یا یہ کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، یا یہ کہ ہم استنجے میں 3 قطروں سے کم استعمال کریں، یا یہ کہ ہم کسی چوپائے کے گوبر اور لید یا ہڈی سے استنجا کریں۔ حضرت سلمان کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی قابل استہزاء بات نہیں ہے، بلکہ میرا اس مذہب کی جامعیت کی دلیل ہے، اور بلا شبہ وہ خاص وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ کا نام لینا اور اس سے دعا کرنا یاد بھی کی بات ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جب کوئی بندہ قضاء حاجت کو جائے تو مشغول ہونے سے پہلے مذکورہ دعا پڑھے۔ بیت الخلاء جانے کے چند ضروری آداب اور مسنون اعمال یہ ہیں۔ نمبر 1، بیت الخلاء جاتے وقت اور نکلتے وقت احادیث میں جو دعائیں آئی ہے وہ باہر پڑھ کر بیت الخلاء میں جانا چاہیے، اور بعد کی دعا باہر نکل کر پڑھنی چاہیے۔ اور کھلی جگہ مثلا جنگل وغیرہ میں قضاء حاجت کے لیے جائے تو کھولنے سے پہلے اور سطر ڈھانکنے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قضاء حاجت یعنی پیشاب و پاخانہ کی یہ جگہ جن اور شیاطین کے موجود رہنے کی جگہ ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں جائے تو یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یعنی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ناپاک جن مردوں اور ناپاک جن عورتوں سے، جس طرح مکھیاں اور دوسرے غلاظت پسند کیڑے مکوڑے غلاظت کرتے ہیں، اسی طرح خبیث شیاطین اور بعض دوسرے موذی مخلوقات غلاظت کے مقامات سے خاص دلچسپی اور مناسبت رکھتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات میں جانے کے وقت کے لیے یہ دعا بتائی، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا کہ بیت الخلاء جانے کے وقت دعا پڑھتے تھے۔ نمبر 2، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت سر ڈھانپ لیا کرو۔ حضرت حبیب ابن صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت اپنا جوتا پہنتے اور اپنے سر کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ نمبر 3، ازار اور لنگی وغیرہ کھڑے ہو کر نہ اتارنا بلکہ زمین کے قریب ہو کر اتارنا۔ جب بیٹھنے لگے تب کھولنا تاکہ کم سے کم سطر ظاہر ہو۔ قضاء حاجت کے دوران چہرہ یا پشت قبلہ کی طرف نہ ہونا۔ قضاء حاجت کے وقت شرمگاہ یا پیشاب کی طرف نہ دیکھنا۔ نمبر 6، اگر بیت الخلاء نہ ہو تو قضاء حاجت ایسی جگہ کرنا جہاں لوگوں کی نگاہیں نہ پڑتی ہو، یعنی لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر قضاء حاجت کرنا۔ ایسی جگہ مثال کے طور پر گزرگاہ یا لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ قضاء حاجت نہ کرنا، کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 لعنت کے باعث کاموں سے احتراز کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، 2 لعنت کے باعث کام کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، راستہ میں یا سایہ دار جگہوں میں قضاء حاجت کرنا۔ نمبر 7، پیشاب پاخانہ کے دوران بات چیت نہ کرنا الا یہ کہ ضرورت شدیدہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، 2 آدمی قضاء حاجت کے لیے ایسی جگہ نہ جائیں کہ دونوں قضاء حاجت کے دوران سطر کھولے ہوئے آپس میں بات چیت کرے، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ نمبر 8، اس بات کا خوب دھیان رکھنا کہ پیشاب کا چنٹے بدن کے کسی حصہ پر نہ پڑے، اسی سلسلہ میں غفلت سخت عذاب قبر کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر میں عام طور پر عذاب پیشاب کے چنٹوں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ استنجا کے لیے مٹی کے ڈیلے یا ٹوائلٹ پیپر کے استعمال کے بعد پانی کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے لوگوں کا پاخانہ خشک اور سخت ہوتا ہے، یعنی مینگنی کی طرح، اور تم لوگوں کا پاخانہ پتلا ہوتا ہے خوراک کی وجہ سے، لہٰذا استنجے میں ڈیلے کے بعد پانی استعمال کرو تاکہ اچھی طرح پاکی اور صفائی حاصل ہو جائے۔ نمبر 10، استنجا کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا۔ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا ناجائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے اپنے والد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے قضاء حاجت کرے وہ اپنا عضو خاص اپنے دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ نمبر 11، پیشاب کے بعد اتنی دیر انتظار
انتظار کرنا کہ پیشاب کے قطرے نکلنا بند ہو جائے۔ نمبر 12، بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر نکالے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے کہ انہوں نے آپ کے جسم سے بیکار چیزیں نکال دی اور آپ کو صحت و تندرستی عطا کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، بیت الخلاء سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھی جائے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اے اللہ میری مغفرت فرما، تمام تعریف اللہ کے لیے جنہوں نے مجھ سے تکلیف دی چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت دی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان کے وقت بیت الخلاء جانا درست نہیں، لیکن واضح رہے کہ دوران اذان بیت الخلاء استعمال کرنے کی شرعاً ممانعت نہیں ہے، اس لیے جب اذان ہو رہی ہو تو تمہارا طہارت یا قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ بہتر یہی ہے کہ اگر قضاء شدیدہ نہیں ہے تو اذان کے وقت بیت الخلاء میں نہ جایا جائے اور خاموشی سے اذان سن کر اس کا جواب دیا جائے۔ اس طرح سنت نبوی پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا، لیکن شرعاً اذان کے دوران بیت الخلاء جانا ممنوع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان سنت اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو کمنٹ باکس میں ضرور اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی پر کلک کر کے آل کو منتخب کر لیں، اور آخر میں ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کر لیں۔